اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو محض اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک ماہ رمضان سے نوازا اور اپنی عظیم عبادت روزے کی ہمیں عطا فرمائی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان کی اسلامی طریقے پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا دینی جو کچھ بھی تقاضا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، عبادت یہ مختلف قسم اور مختلف نوعیت کی ہے اور انہی میں سے ایک عبادت کی قسم ہے دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جسے ہمیں ہر حال میں انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور دعوت و تبلیغ والی بندگی اور عبادت جس قدر زیادہ مستعدی اور سرگرمی سے ادا کی جائے گی، اسی قدر ہماری اور آپ کی پورے سماج سوسائٹی کی عبادت و اطاعت اور بندگی قابل قبول ہوگی۔ اس لیے کہ کتاب و سنت کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ہر وہ عبادت جو اللہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹی ہوگی، کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوگی، وہ مردود ناقابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے مومنوں اپنے ہر عمل اور عبادت کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انجام دو، ورنہ تمہارے اعمال عکارت اور رائگاں ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کسی بھی میرے امتی نے کوئی بھی عمل یا عبادت کیا لیکن وہ میرے حکم کے مطابق نہیں ہے، میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خود سے پڑھنا، ریسرچ کرنا اور دوسروں کے ذریعہ تحقیق کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ ہمارا ہر عمل اور ہر عبادت کتاب و سنت کے مطابق۔ اسی غرض سے میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس پورے مہینے کے اندر آپ حضرات کو روزے کی فرضیت اور اس کے حکام، آداب اور جو بھی شرعی مسائل ہیں بحسب استطاعت انشاءاللہ میں آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کی روزے کے تعلق سے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے مومن بندو، اے میرے مومن بندیوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ کا معنی فریضہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو مخاطب کر کے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ یہ رمضان کا روزہ ساری امت پر فرض ہے۔ حضرات گرامی، یہ ماہ رمضان اور اس کے روزے کس قدر فضیلت و اہمیت اور اجر و ثواب کے حامل ہیں، الحمدللہ ایک مسلم سوسائٹی کے اندر رہنے کی وجہ سے کافی حد تک ہم اور آپ اس سے آگاہ ہیں۔ یہی ماہ مبارک ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ پھر یہ روزے کی عبادت جو اس ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی ایک بے نظیر اور بے مثال عبادت ہے۔ جیسا کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے خاص عبادت آپ بتلا دیں جس کو میں کرتا رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم
نفلی روزہ رکھنے کو فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی روزہ رکھنے کو لازم پڑھو، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے برابر کوئی عبادت نہیں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے متعلق فرماتا ہے فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اس بات سے آگاہ رہو کہ روزہ خاص میری عبادت ہے اور اس روزے کا خصوصی طور پر ریوارڈ، اس کا اجر و ثواب میں خود عطا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت یعنی روزے کا جو اجر و ثواب دے گا وہ اپنی شان کے مطابق دے گا اور وہ بہت بے حد و حساب ہوگا۔ تو یہ اور اس طرح کی روایات ہیں اور دین تعلیمات ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو روزے کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ مومنوں پر فرض کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس روزہ رکھنے کے اہل اور اس روزہ رکھنے کے لیے کوالیفائی اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ صاحب ایمان ہیں اور مومن بندے اور مومن بندیاں، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس روزے کا اجر و ثواب، اس کا ریوارڈ، اس کی فضیلت، اس کے ذریعے ملنے والی اللہ کی نصرت، مدد پانے کے لیے اپنے ایمان کے بارے میں بالکل کیئرفل اور خبردار رہنا ہے۔ یعنی اس بات کی کوشش اور فکر میں لگے رہنا ہے کہ ہمارا ایمان ہو، ایمان ہمارا کامل و مکمل ہو، ہم اللہ کی نظر میں کامل مومن اور کامل مومنہ کے حیثیت سے شمار کیے جائیں، تب جا کر کے اس روزے کا پورا ریوارڈ اور اجر و ثواب ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے مختصر طریقے سے ہم جان لیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایک مومن ہوتا کیسا ہے، اس کی شان اور اس کی صفت کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم لٹرلی اور لغوی طور پر دیکھیں تو ایمان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سچ مان لینا، اس کی تصدیق کرنا، اور جہاں تک ٹیکنیکل ڈیفینیشن اور اصطلاحی معنی کی بات ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ 3 چیز کے مجموعے کا نام ایمان ہے: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ یعنی جو ایمانیات کی چیزیں ہیں ان کے برحق ہونے کا، ماننے کا، تسلیم کرنے کا، زبان سے اقرار کیا جائے۔ دوسری چیز ہے کہ ان ایمانیات کو دل سے سچ مانا جائے اور ان کی تصدیق کی جائے۔ اور تیسرا پارٹ اور جز یہ ہے کہ اپنے اعضاء کے ذریعہ ان ایمان کی چیزوں پر عمل کیا جائے۔ تو زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچ ماننا اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بار بار ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے، اس کی صفت کیا ہوتی ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے، وہ کس قسم کا انسان ہوتا ہے، بار بار اس کو بتلایا گیا ہے اور اس قسم کی چیزیں ایک مومن مرد اور عورت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن میں پڑھیں گے تو کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں، اپنے زندگی کے ہر معاملے میں، اپنی ہر عبادت، ہر عمل کے اندر تم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے حکم کے آگے تم پیش قدمی نہ کرو، ان کے حکم سے تجاوز نہ کرو، ان کے دیے ہوئے انٹرکشن سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں، بھائی بن کر کے رہتے ہیں، آپس کی بردرہوڈ، آپس کی بھائی چارگی اور آپس کی اخوت کا ہمیشہ پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر مختلف طریقے کے انٹرکشن اور تعلیمات و ہدایات ہمیں اور آپ کو دی گئی ہیں، اور اس بات کو بتایا گیا ہے کہ ایک مومن مرد اور مومن عورت کی یہ ذمہ داری ہے، اور ایک مومن مرد اور مومن عورت اس شان اور اس صفت کا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اگر واقعی اپنے آپ کو ماہ رمضان کے روزوں کا اہل بنانا ہے، اس میں کوالیفائی ہونا ہے،
تو ہمیں قرآن و حدیث کی اس طرح کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا ہے اور ہمیشہ اس کے تقاضے کو پورا کرنے پر جمے رہنا ہے، تاکہ روزے کا جو فائدہ ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ ہمیں اور آپ کو پورے طور پر حاصل ہو سکے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو روزے کے جو بھی تقاضے ہیں اور ایک مومن کی جو شان و صفت ہے، اس کا ہمیشہ خاص طور سے اس مہینے کے اندر خیال رکھنے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حي على الفلاح